السلام علیکم. میرا نام عارف منصوری ہے اینڈ آئی ایم دا ہوسٹ آف دا منصوری شو, دا شو دیٹ از بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز ملاؤں گا, بتاؤں گا, دکھاؤں گا, یور لنک ٹو ایوری تھنگ پاکستانی اسٹریٹ فرام کیلیفورنیا, دا منصوری شو. ناظرین, آج کا ہمارا شو ایک بہت اہم شو ہے اور یہ اپ کمنگ پریزیڈنشل الیکشن ان امریکہ کے حوالے سے ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ الیکشن بہت ایک اہم الیکشن ہے اور خاص طور پہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے ایک نہایت اہم الیکشن ہے. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت اہم گیسٹ شامل ہیں. تو پہلے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. یہ اسر الاسلام سید صاحب پاکستان جنت پارٹی کے صدر ہیں, فاؤنڈر اور صدر ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک نیورولوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت مستند قرآن اسکالر بھی ہیں. آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسر الاسلام سید صاحب سے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. وعلیکم السلام منصوری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جو امریکہ میں اپ کمنگ الیکشن ہے اس میں لازمات ہے کچھ لوگ ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں فار دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں فار پریزیڈنٹ, تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کو کس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, میں ایک محب وطن پاکستانی اور محب وطن پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محب وطن امریکن ہوں, اور یہ کمبینیشن بڑا شعوری طور پر ایک کمبینیشن ہے میرے لیے. میں امریکن اس وقت بنا تھا جس وقت میں امریکہ نہیں آیا تھا, یعنی دل و دماغ سے, اور میری روح کے اندر یہ بات رچی تھی کہ جو قوم لیڈ کر رہی ہے انسانیت کو, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, کہ تم اعلون ہو اس لیے کہ تم مومن ہو. مجھے یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مملکت قائم کی ہوگی, جس کا نام و نشان تک ہمارے سامنے نہیں ہے, ایک چٹ تک نہیں چھوڑی عرب ملوکیت نے, سب کچھ چھپا دیا, اور اس کی شہادت صرف ہمارے پاس قرآن میں ہے. تو قرآن کی جو مملکت, جو قرآن کی آئیڈیالوجی ہے, عدل انسانی, مساوات اور عورت اور مرد کی برابری اور مساوات, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علم بردار تھے, اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے دل سے یہ جانا کہ ایسی ہی ایک مملکت حضور نے بھی قائم کی ہوگی کسی زمانے میں جو سپر پاور تھی, اور میں اس مملکت میں رہنا چاہتا تھا, اس کا باسی بننا چاہتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی اور 30 سال قبل میں یہاں امریکہ آیا. تو امریکہ کے بارے میں انتہائی محب الوطن پاکستانی کی حیثیت سے اور محب الوطن امریکن کی حیثیت سے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کر رہا ہوں, آئی ہیو لانچڈ اے موومنٹ مسلمز فار ٹرمپ, کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ شعور پیدا ہو کہ امریکہ کے ساتھ اگر ان کو پیار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ترقی کرے اور امریکہ اس گند میں سے نکلے جس دلدل میں وہ پچھلے 100 سال سے پھنسا ہوا ہے, سیاسی دلدل میں, اور پھنسایا گیا ہے اس لیے کہ ڈیموکریسی ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں گورنمنٹس کچھ چاہتی ہیں لیکن جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں پاورز وہ کچھ اور چاہتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا کینڈیڈیٹ بن کر اتفاق سے ابھرا ہے امریکہ میں, جو نہ تو وہ ریپبلکن ہے نہ ہی وہ ڈیموکریٹ ہے, بلکہ وہ ٹوٹلی, میں تو اسے ایک ٹرمپین کہتا ہوں اور ایک معجزہ کہتا ہوں اس ملک کے لیے, کہ وہ یعنی سارے سیاستدان جو کہ ایلیٹ ہیں سیاست کے, وہ اس سے نہ صرف یہ کہ نفرت کرتے ہیں, میڈیا سارا کا سارا اس کے خلاف ہے, ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو پٹ ہم ڈاؤن. تو یہ جو چیز تھی ٹرمپ کے بارے میں نے ٹرمپ کی تقریروں کو فالو کرنا شروع کیا. حالانکہ میں رجسٹرڈ ڈیموکریٹ تھا جب سے میں امریکہ میں ہوں, میں نے ٹرمپ کی تقریروں کو فالو کرنا شروع کیا, اور میں نے اس سے پھر یہ جانا کہ نہ صرف یہ کہ یہ اسلام کے مستقبل کے لیے بہترین انسان ہے, کیونکہ اس نے جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ ہم ان لوگوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے, اور یہ تمام باتیں جو تھیں یہ ایسی تھیں جنہوں نے واقعتاً مسلم قوم کے اندر سوچنے کا ایک مادہ پیدا کیا. سوچیں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم لوگ جس ڈگر پہ پڑے ہوئے ہیں اس ڈگر سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہٹ کر کے ایک سوچ اور کیا ہے اور دنیا ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. تو یہ جو چیز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں, یہ مجھے کھینچ کے لائی اس کی جانب, اور میں اس وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرے خیال میں
پاکستان کے لیے، ورلڈ کے لیے اور دنیا کی جو سیاست میں جمود طاری ہے اس کے لیے بہت اچھی چیز ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا صدر بننا۔ آپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے فیوچر کے لیے اور ہم سب پاکستانی کے لیے بہت ایک مستقبل کے فیوچر کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ جو کہ عام رائے ہے مسلمانوں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اور کئی جو اس کے ویوز ہیں they are very extreme regarding the immigration, regarding Muslims اور other ethnicities۔ اور خضر خان صاحب کی آپ نے تقریر سنی ہوگی ڈی این سی کے اس پہ، تو ان سب کے حوالے سے جو کہ مسلمان کمیونٹی ہے they feel کہ he is against them۔ دیکھیے جی، ایک شعر سناتا ہوں آپ کو اقبال کا، یوں تو دنیا میں مسلمان کا کوئی دوست نہیں، لیکن افسوس کہ یہ خود بھی ہے دشمن اپنا۔ مسلمانوں نے کبھی اپنے مفاد کے بارے میں نہیں سوچا، ہمیشہ سیاسی ڈگر جو بھی ویو چل رہی ہے انہیں یوز کیا گیا۔ یعنی اتنی لمبی تاریخ ہے ہمیں یوز کرنے کی۔ آپ رونلڈ ریگن کو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے طالبان موومنٹ کھڑی کی، اور یہ طالبان کا نصاب اور جہاد کے بارے میں جو کچھ تھا ہمارے نصابوں میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح سے اس وقت ہلری کلنٹن اور یہی ڈیموکریٹس ہیں دوبارہ سے مسلمانوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو دیا کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو یعنی ایک ایسی دو رنگی چال چلتا رہا ہے امریکہ تھرو آؤٹ، کہ ہمیں اوپر سے یہی سمجھ آتا رہا کہ جی امریکہ ہمارا دوست ہے، اور ہم سب یہ کہتے رہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، لیکن جو اصل چال چلی گئی ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ یہی تھی کہ ہم نے نقصان اٹھایا، اور اس وجہ سے شدت سے امریکنز جو تھے، پاکستانی اور ہمارے جو مسلمان ہیں، وہ امریکہ سے بڑی شدت سے، نہ صرف یہ کہ اختلاف، بلکہ اگر بڑا اسٹرانگ لفظ ہے ہیٹرڈ، لیکن وہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اور بہت زیادہ ایک شدید جذبات رکھتے ہیں امریکہ کے خلاف۔ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوئیں کہ ہم نے سوچا ہی نہیں، ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ہمارے سیاستدانوں نے موقع نہیں دیا۔ پاکستان میں سیاستدان اپنی سیاست چمکاتے ہیں امریکہ کے خلاف نعرہ لگا کر، آپ امریکہ کے خلاف، ہندوستان کے خلاف کوئی چیز کہہ دیں، لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن آبجیکٹیولی سوچنے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ میں نے ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک قرآن اسکالر کی حیثیت سے، جو جنت پاکستان پارٹی یہ تحریک چلائی، مشن اس سے یہ تھا کہ ہم لیڈرشپ اس قسم کی پرووائڈ کریں گے کہ ہم ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ بھی پرووائڈ کریں پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی پبلک کو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ویو پوائنٹ کے پیش نظر ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو سپورٹ کی، یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا میرے لیے۔ میں نے اسے اسٹڈی کیا اور میں نے دیکھا کہ جس کھلے انداز میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں، جب تک ہم ان لوگوں کو سمجھ نہیں لیتے جن کو مسلم کہا جاتا ہے، ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ٹرمپ کے لیڈرشپ میں امریکہ کا مستقبل؟ جی، میرے خیال میں اتنا روشن مستقبل ہے۔ فرسٹ آف آل تو دیکھیے، ایک بزنس مین ہے جسے آبجیکٹیولی ایک بزنس کو رن کرنا آتا ہے۔ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں گورنمنٹ، یہاں اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں ہائیسٹ جو پوزیشن ہو سکتی ہے چیف سیکائٹرسٹ کی، اس حیثیت سے میں نے کام کیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان گورنمنٹس کا پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی برا حال ہے۔ جو پاکستان میں چلنے سے پہلے ہم کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، احوال گلستان کیا ہوگا، یعنی امریکہ کی بھی گورنمنٹس کا یہی حال ہے۔ یعنی ہر شاخ پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پیسے کو ابیوز کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک بزنس مین ہے، ایک بزنس مین تو ایک گھنٹہ بھی کسی امپلائی کو ایسا نہیں رکھے گا کہ وہ پیسے کو ضائع کرے۔ تو گورنمنٹ میں اور گورنمنٹ کے سٹرکچر میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا، جو کہ امریکہ کے لیے نہ صرف یہ کہ اچھا ہوگا، پھر دوسری چیز جو فارن پالیسی میں ہے، میری تقریر جو تھی مسلمز فار ٹرمپ، اس کے بعد یہاں تک بات پھیلی کہ جاپنیز جو لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس کے جو چیف ایڈیٹر تھے، ایک خاتون، انہوں نے مجھے کال کیا، میرا 1 گھنٹے بھر کا انٹرویو لیا، جو کہ میں نے ریکارڈ کر کے، تو آئی پٹ دیٹ آلسو آن سوشل میڈیا۔
تو اس میں ان کو بھی بڑی فکر ہے, جاپنیز کو بھی بڑی فکر ہے کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا, اس لیے کہ امریکہ کو جتنا ایبیوز دنیا کی دوسری طاقتوں نے کیا ہے فائنینشلی, یعنی امریکہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے, سعودیوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے, ہر چیز امریکہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے, اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ بدنامی یہ ہے کہ جی وار ہم نے تیل کے لیے لڑی تھی, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آئل کے لیے یہ جنگ لڑی ہوتی تو آج یہاں لاس اینجلس میں $3.5 کا گیلن پیٹرول نہ ہوتا, یہاں 5 سینٹ کا گیلن بیچ رہا ہوتا. وی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. سو بیسیکلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے بدنامی بھی لی, اور یہ جو پالیسی تھی ڈوئلزم کی, وہ پالیسی چونکہ ہماری اسٹریٹ نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی آپ کو ایک سچی سچی اور کلیئر لیڈرشپ لائے گی, اور دیٹ از واٹ آئی ہوپ فار, دیٹ از واٹ آئی وش. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی اسرار الاسلام سید صاحب کے ساتھ, بہت تھاٹ پرووکنگ اور بڑی انٹرسٹنگ ٹاک. اب ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہیں, ہم آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سمین فاروقی صاحب سے, جو کہ یونائٹڈ فار پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. یونائٹڈ فار پاکستان انڈیپینڈنس ڈے پاکستانی امریکن کمیونٹی کا سب سے بڑا جو گیدرنگ ہے امریکہ میں ہر سال انڈیپینڈنس ڈے پہ, وہ منعقد کرتی ہے یہ یہاں پر لاس اینجلس میں نارملی ایکسپوزیشن پارک میں. تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب سمین فاروقی صاحب سے. سمین فاروقی صاحب, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ جو ہیں وہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اپ کمنگ پریزیڈنشیل الیکشن میں. اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس چوائس کی وجہ معلوم کروں, میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو امریکہ میں الیکشنز ہیں ان کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ الیکشن میں جو فیصلہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنشیل ٹکٹ پہ کون سا پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوگا, وہ ایونچولی ہیپنز ایٹ دا الیکٹرل کالج لیول. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ الیکٹرز کیا ہیں اور یہ کیسے پروسیس ہوتا ہے. شکریہ عارف صاحب بہت بہت کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہاں پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. اور واقعی امریکہ کا جو الیکشن ہے یہ ہمارے لیے تو ہے ہی امپورٹنٹ کئی وجہ سے, کہ ہم امریکن بھی ہیں اور ہم پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو جہاں تک یہ پریزیڈنشیل الیکشن کیسے ہوتا ہے, تو اس کی وجہ امریکہ ایک فیڈریشن ہے, اس میں آپ جانتے ہیں 50 اسٹیٹس ہیں, اور کچھ تو اتنی چھوٹی ہیں کہ ہمارے ناظم آباد کے آبادی بھی ان سے شاید زیادہ ہو. تو یہاں پہ انہوں نے 2 طرح سے جو اسٹیٹس ہیں ان کو کہ فیڈریشن میں کی میجارٹی اور بڑی اسٹیٹس ان کو اتنا انفلوئنس نہ کر سکیں, اس کے لیے انہوں نے 2 چیزیں رکھی تھیں کہ ایک تو سینٹ بنائی گئی جو کہ واقعی بہت پاورفل ادارہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹر لیے, تو اس سے ایک بہت بڑا بیلنس پیدا ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ امریکہ میں 4-5 اسٹیٹس ایسی ہیں کہ اگر وہ پوری آبادی مل کے ووٹ دے دے تو انہی کا پریزیڈنٹ ہمیشہ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے الیکٹورل ووٹس کا سسٹم کیا. اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے سمجھیے آپ 5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, تو اس میں سے 2.5 لاکھ سے 1 ووٹ اگر کسی کا کم ہے اور 1 ووٹ جس کا زیادہ ہے تو وہ جیت گیا. سارے ووٹس جو اس اسٹیٹس کو الاٹ ہوئے ہیں, پرابلی جیسے کیلیفورنیا میں 50+ ووٹس ہوتے ہیں, تو وہ اگر 1 ووٹ کوئی زیادہ لے لے پاپولر ووٹ کا دونوں کینڈیڈیٹس میں سے, تو وہ پورے اس کو مل جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک بڑا بیلنس پیدا ہوا ہے. پرفیکٹ تو نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. تو یہ صورت حال ہے. تو میرا خیال ہے 270 یا 270 سم
ووٹ چاہیے ہوتے ہیں 270 electoral vote جی required ہے جس کو presidential election جیتنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے آپ کو کوائٹ مینی اسٹیٹس جیتنی پڑتی ہیں, تو ایک اچھا بیلنس اس کی وجہ سے یہاں پہ ہے. تو اکثر دو الیکشن مجھے یاد ہیں, میرا خیال ہے نکسن صاحب نے پاپولر ووٹ زیادہ لیے تھے, کینیڈی صاحب نے نہیں لیے تھے, لیکن وہ جیت گئے صرف الینوائے اسٹیٹ کے جیتنے کی وجہ سے. اور اسی طرح الگور جو تھے انہوں نے پاپولر ووٹ زیادہ لیے تھے, جارج بش کے کم تھے, لیکن وہ فلوریڈا کا ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوا جس کو بہرحال وہ بش صاحب کے حق میں ریزالو ہو گیا سپریم کورٹ سے, تو وہ جیت گیا. یہ بڑا ویسے فیئر ایک سسٹم ہے which allows representation based on the districts and based on the population as well as all the other considerations. تو اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, جو آپ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہلری کلنٹن کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کی ہمیں وجہ بتائیے. بالکل, میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا, اور اس کی بھی وجہ بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں نہیں میں ووٹ دے رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہیں وہ کئی حوالوں سے ان کو بھی امریکن پبلک جو ہے میجارٹی وہ اتنا پسند نہیں کرتی ہے, تھوڑی کنٹروورسی ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے. تو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن دس ٹائم فار لاٹ آف پیپل کہ وہ کس کو ووٹ دیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ باتیں تو اچھی کرتے ہیں, جو کہ ایک عام آدمی کو بہت ہی اپیل کرتی ہیں, ایک عام امریکن وائٹ امریکن میل کو وہ بڑی اپیل کرتی ہیں کہ امیگریشن کا مسئلہ آبویسلی ہے, اللیگل امیگرینٹس یہاں پہ اوور دی ایئرس ایک بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو ایک کمپریہنسولی سالو کرنا ایک ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے اور جو کہ ہو نہیں پاتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں اس کو کر دوں گا, اور اسپیشلی دیوار بنا کے. تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں اتنی ممکن نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اب آج کی جو دنیا ہے اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس میں بڑے ریولوشن آ گئے ہیں, انڈسٹریز میں ریولوشن آ گئے ہیں, ٹیکنالوجیز میں, اسی طرح سے پولیٹیکل جو ریالٹیز ہیں ان میں بھی بڑی کمپلیکسٹیز ہیں, تو سمپلسٹک اس کے نہیں ہوتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہر مسئلے پہ وہ مسئلہ تو صحیح اٹھاتے ہیں, لیکن وہ اس کو جو حل جو پیش کرتے ہیں وہ بہت سی جگہ نہیں بھی کرتے ہیں, وہ اس کے حل وہ بڑے سمپلسٹک ہوتے ہیں. جیسے امیگریشن کا میں نے کہا کہ آپ دیوار بنا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ اتنی آسان اگر بات ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ میں آپ کو پھر لاسٹ سوال میں دے دیتا ہوں کہ امریکہ از فیسنگ اے لاٹ آف چیلنجز رائٹ ناؤ. اکانومی کا مسئلہ ہے, فارن پالیسی کا ہے, ٹیررزم کے حوالے سے ہے, اور انٹرنل افیئرز میں بھی کافی سارے پرابلمز ہیں. What do you see the future of America under the leadership of Hillary Clinton? دیکھیے وہی بات, میں کیونکہ ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ کر رہا ہوں. ہلری کلنٹن کا جو ہے ایک بہت لمبا ریکارڈ ہے, ان فیکٹ سنس شی اسٹارٹیڈ کالج. تو وہ ایک نظریہ رکھتی ہیں جس کو یہاں پہ ذرا ایکسٹریم لیفٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کو رکھتی ہیں, جس میں کہ سوشل پروگرامز جو ہیں ان پہ ان کا زیادہ زور ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہلری کلنٹن کے جو سوشل پروگرامز جو ہیں جو امریکہ میں آلریڈی جاری بھی ہیں بہت سارے, اور بہت سارے نئے کرنے کے لیے, دیکھیے ہر پروگرام کے لیے جو آپ بانٹ تو نہیں سکتے پیسہ, وہ پیڈ فار ہونا چاہیے. تو ہلری کے نے جو پروگرام دیے ہیں اپنے, اور بزنس کے بھی, ٹیکس کے بھی, اور سارے وہ کرنے سے, اس سے جو 10 سال کے اوپر اگر وہ جائیں تو ان کے کوئی $200 بلین کا ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے, جو کہ مطلب ابھی کیلکولیٹ کیا گیا, اور اتھینٹک اکانومسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں. وہاں پہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ جائیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سارے ٹیکس بھی کاٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کا جو 10 سال کا ہے وہ کہتے ہیں 15 ٹریلین جو ہے وہ ایکومولیٹ ہو جائے گا ڈیفیسٹ.
تو مطلب ایک زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ ہلری کیونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس ایک ٹیمپرامنٹ ہے, سیکریٹری آف اسٹیٹ رہی ہیں, فرسٹ لیڈی رہی ہیں, فرسٹ لیڈی آف آرکنسا بھی رہی ہیں, تو وہ جو ہیں دنیا کے معاملات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں اور ان کو زیادہ اچھی طرح سے احسن طریقے سے ان کو ڈیلیور کر سکتی ہیں. تو امریکہ کا مستقبل میں ان کے ساتھ اچھا دیکھتا ہوں. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سمین فاروقی صاحب کے ساتھ ملاحظہ فرمائی جو کہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہلری کلنٹن کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے آپ کی ملاقات اسرالاسلام سید صاحب سے کرائی جو کہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسٹریٹ پہ, جہاں پر کہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وائی. میں مزمل ہوں, میزبان ریسٹورنٹ ہمارا ہے پائنیئر بلوورڈ ٹیشیا, اور میں ہلیری کو ووٹ دینا چاہتا ہوں کہ میں ڈیموکریٹ ہوں اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کافی فائدہ مند ہے کمپیئرنگ ٹو ادر کینڈیڈیٹ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ فار ہلیری. میرا نام کشمیرہ ہے اور میں ووٹ کرنے والی ہوں ہلری کلنٹن سے, بیکاز دا ریزن بیکاز شی ول بی اے گڈ پریسیڈنٹ. اور ٹرمپ کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں, اتنا ہی بول سکتی ہوں کہ وہ فیک ہے. I would like to vote Hillary Clinton because she makes sense and she's going to become the first lady president of the United States. That makes me proud of her. So that should do it, I suppose. Hi, I'm voting for Hillary Clinton because she's a woman's advocate. She's empowering women across the United States and we should vote for her. I'm supporting Hillary Clinton. I'm supporting Obama from last 8 years. He's the best candidate, best president for America. God bless America, and now I'm supporting Hillary Clinton. She's also the best candidate for Democratic Party. I'm going to vote for Hillary Clinton because she's the right person to run this country, and she has a lot more experience than Donald Trump. So I think she's the right person to vote for. I'm going to vote for Hillary Clinton because I do not want to hire a president that is divisive and who's not able to provide a stable government. Trump is a loose cannon and we don't need a Trump, and the world is, in chaos. So that's why I'm going to vote for Hillary. I'm going to vote for Hillary Clinton because just like she pays taxes, I also pay taxes, and she's a real American, that's why. We are actually voting for Clinton, and the reason why is because Clinton is the person who stands up for America. She's been around for every single aspect of the world, and she's been known for working in the White House. She knows her everything in regards to politics and everything. While in other hand, we have Republican Party, Donald Trump, who has no idea what to say, what to do, whether it comes to terrorism. He points out Islamic people, and he blames our culture, and basically he's not what America stands for. Clinton is what America stands for. ہاں, ہینری کو دیں گے اس لیے کہ وہ اس کو تجربہ بہت ہے. وہ ساری جو اپنے اوباما کے ساتھ میں اس نے 10 سال نکالی, اور 10 سال اپنے اس کے ساتھ, اس کے ہسبینڈ کے ساتھ میں, اور پھر ہسبینڈ جب دوسری بار آیا تب بھی وہ رہی, اور بش کے ساتھ میں بھی وہ رہی تھی. تو اس کو تجربہ بہت ہے اس کو, اور امریکہ کی کیا پالیسی, ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ سب جانتی ہے, اور دنیا کے کیا پرابلم ہے, کدھر کیا ہے وہ سب جانتی ہے, اس کو معلوم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. We will make America great again. Let's go out and win this election. Nazreen, upcoming presidential election in America is a very important election. یہ الیکشن جو ہے this will shape the future of our community in America and the future of Pakistani American generations to come. ہماری درخواست ہے آپ سے کہ اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیجئے, اور آپ ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں یا ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, مگر ووٹ ضرور دیں اور سوچ سمجھ کے دیں. ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس پہ ہمیں اپنے کامنٹس, اپنے فیڈ بیک بھیجتے رہیے. اور ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY.
ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.